بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، مختلف سمتوں میں روزانہ ایک ایک ماہ کا سفر طے کر لیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ علیہ السلام کو ساری مخلوق پر حکمرانی عطا فرمائی تھی، وہیں جنات بھی آپ کے تابع فرمان تھے۔ اس خوبصورت حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے تھے، جو سفید چمکدار پروں والے اور بہت ہی خوبصورت تھے۔ ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے، وہ دنیا میں واحد بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے، جس کی وجہ سے آپ کی حکومت کو مزید طاقت ملی تھی۔ یونان کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کو ٹیکسس کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن محققین کہتے ہیں کہ ان اڑنے والے گھوڑوں کو وہی شخص اڑا سکتا تھا جو نہایت ہی پارسا ہوا کرتا تھا۔ یہ گھوڑے بے مثال خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی عقل مند تھے۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کا ذکر بھی ملتا ہے جسے یونیکورن کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یونیکورن گھوڑا بھی اسی اڑنے والے گھوڑوں کی نسل میں سے تھا۔ یونیکورن گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو نہایت خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا۔ قدیم یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ اس سے بے شمار مرضوں کا علاج ہوتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اسے دین حق کی تبلیغ کی، تو ملکہ بلقیس نے دعوت حق کو قبول کیا اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو شرف زوجیت سے نوازا۔ پھر ملکہ بلقیس آپ علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوئیں اور آپ علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا، تو ہوا میں اڑنے والا تخت آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اڑنے والے تخت کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کراؤ۔ لہٰذا ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس تخت پر سوار دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ جزیرہ سمندر کے بالکل درمیان میں تھا۔ ہوا میں اڑنے والا تخت نے آپ علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اس جزیرے پر اتار دیا۔ ملکہ بلقیس اس جزیرے کی سیر کرنے لگیں اور جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں بہت سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس کو وہ گھوڑے بہت پسند آئے، کیونکہ وہ گھوڑے خوبصورت تو تھے ہی، اور خاص بات یہ تھی کہ ان گھوڑوں کے پر تھے۔ جب گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو وہ بہت ہی خوبصورت اڑنے والے گھوڑے اڑتے اڑتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دلوں کو اڑنے والے گھوڑے بھا گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے دربار میں واپس تشریف لائے تو تمام جنات کو طلب کیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ اور اڑنے والے گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ۔ اس وقت تمام جنات نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ زمین میں رہنے والے جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو نہیں پکڑ سکتے۔ اے اللہ کے نبی، یہ کام بس ایک جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جو جن یہ کام کر سکتا ہے اسے میرے دربار میں حاضر کرو۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ جنات نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور، اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور وہ کہتا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، وہ جن ہم میں سے نکل کر سمندر کے اندر کہیں چھپ گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جہاں پر بھی ہے اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ وہ تمام جنات
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پاتے ہی اس جن کو پکڑنے کے لیے چلے گئے اور سمندر پر جا کر کہنے لگے، اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب ہم بالکل آزاد ہیں۔ یہ سن کر وہ سمندر میں چھپا جن باہر آ گیا۔ اس طرح ان جنات نے اس جن کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا۔ جب اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن خوف زدہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، مجھے کچھ مت کہنا، اب میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا، وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت پروں والے گھوڑے چاہیے۔ یہ سن کر جن نے کہا، حضور مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے اس وقت کہاں ہیں، میں ابھی حاضر کرتا ہوں۔ بعد اس کے وہ جن دوسرے جنات کو ساتھ لے کر گھوڑوں کو پکڑنے چلا گیا، لیکن وہ گھوڑے پکڑنا انتہائی مشکل کام تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اڑنے والے گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے۔ جنات نے کسی ترکیب کے ذریعے ان کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ان گھوڑوں کی نسل کو جیاد کہا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انسان، جنات، پریوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروہ بنائے ہوئے تھے، تو اسی طرح ان جیاد نسل کے گھوڑوں کا بھی علیحدہ گروہ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام ان گھوڑوں کے پاس گئے اور انہیں پیار کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام ان گھوڑوں کو پیار کرنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ ایسے میں نماز عصر کا وقت گزر گیا۔ جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے سلیمان، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر مگن ہو گئے کہ آپ کو عبادت کے وقت گزرنے کا علم بھی نہ ہوا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے محروم رہ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام پیغام دے کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت پشیمان ہوئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو، میں اس چیز کو نہیں چاہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت شرمندہ ہوئے اور اس بات کی معافی طلب کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی خدمت میں طلب کیا۔ جب آپ کے سامنے وہ سب گھوڑے حاضر ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے جیاد نسل کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ بس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا۔ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھر ڈال دیا تھا۔ پس رجوع ہوا تو کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں ایسے مشغول ہوئے کہ آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا، آئندہ ان گھوڑوں کی نسل کو ختم کر دیا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے تشریف لائے۔ میرے طاقچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا
ہوا چلی، پردہ ایک جانب اٹھ گیا، تب میرے کھلونے اور گڑیا نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کپڑے کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، میں ان کے درمیان کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے 2 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے بھی پر تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مسکرائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں دیکھی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پروں والا گھوڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے تھے۔